بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا، عید کی نماز ہو چکی تھی۔ کرم دین چوکیدار گوشت کی پوٹلیاں بنائے اپنی سائیکل پر پورا زور لگائے اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ بہت جلدی میں جا کر بہت دور ایک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اندر سے ایک نسوانی آواز آتی ہے، کون؟ ادھر سے آواز آتی ہے، کرم دین چوکیدار۔ جی بھائی جان، کیسے آنا ہوا؟ یہ بہن اپنا قربانی کا گوشت لیجیے۔ اندر سے ایک عمر رسیدہ عورت باہر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، بھائی کرم دین، جب مصلے پر بیٹھتی ہوں اپنی غربت کا واسطہ دے کر، اپنی بیٹیوں کی یتیمی کا واسطہ دے کر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ کرم دین چوکیدار کی ہمیشہ خیر۔ بس کرم دین نے بات سنی اور کہنے لگا، بہن مجھے اجازت، میں نے اور گھروں میں بھی گوشت پہنچانا ہے۔ کرم دین وہاں سے چلتا ہوا 2-4 اور گھروں میں گیا، وہاں پر گوشت دیا۔ اب جلدی سے وہ واپس آنے لگا تھا۔ راستے میں اس نے ایک نلکا دیکھا، اپنے سائیکل کو صاف کرنے والا کپڑا نکالا اور ہینڈل پر پڑے ہوئے گوشت کے نشانوں کو صاف کرنے لگا، کیونکہ اب وہ گھر جا رہا تھا۔ اس کے گھر میں کوئی قربانی نہیں ہوئی تھی، اس کے گھر میں کوئی قربانی کا جانور نہیں ذبح ہوا تھا، اس کے گھر میں کوئی قربانی کا گوشت دینے والا نہیں آئے گا۔ اب کہیں پر بچے یہ نہ دیکھ لیں کہ یہ خون کے نشان ہے، بابا ہمیں گوشت کھلاؤ، اس کو صاف کرنے لگا۔ جبکہ دوسری طرف جہاں پر گوشت دے کر آیا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ کرم دین نے قربانی کی ہے۔ ہاں، کرم دین نے قربانی دی ہے اپنی انا کی۔ کرم دین خوددار انسان تھا، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، مگر اپنی خودداری کی قربانی دی ہے۔ وہ صبح سویرے باہر نکل گیا اور کسی سے کچھ گوشت لیا، کسی سے تھوڑا اور لیا، اکٹھا کر کے سب سے پہلے اس نے حاکم علی مالی کے گھر میں پہنچایا۔ یہ اس کا ساتھی تھا جو ایک سیٹھ کے گھر پر اکٹھے کام کرتے تھے۔ ایک دن سیٹھ نے کہا، کرم دین جا کر پتہ کرو آج حاکم علی نہیں آیا، یہ سائیکل چلا کر گیا، ادھر جاتا ہے، جا کر دیکھتا ہے وہاں پر تو قیامت سورہ برپا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رات حاکم علی مالی سویا ہے، صبح اٹھ نہیں سکا۔ اس کے گھر گوشت پہنچایا۔ ان میں قدر مشترک یہ تھی کہ حاکم علی مالی بھی غریب تھا، کرم دین بھی غریب تھا، اس کی بھی 4 بیٹیاں تھیں۔ جب سے فوت ہوا کرم دین نے، اور جب پہلی مرتبہ حاکم علی مالی کے گھر میں کرم دین نے گوشت پہنچایا تھا، حاکم علی مالی کی بیوہ کہنے لگی، بھائی کرم دین، آج 1.5 سال کے بعد میرے بچے گوشت دیکھیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کرم دین خود قربانی کر کے آیا ہے، مگر کرم دین تو قربان ہو کر آیا ہے۔ حقیقی معنوں میں قربانی ہے ہی یہی، اپنی ذات کی نفی کر دینا، کسی اور کو دے دینا، یہ قربانی ہے۔ اب ہینڈل سے گوشت کے دھبے صاف کرنے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب کپڑے سے اپنے آنسو پوچھنے لگا اور چہرے پر مسکراہٹ سجانے لگا۔ دل کے ارمان تھے جو دل ہی میں مر گئے تھے، کاش میں بھی گوشت لاتا، میرے بچے بھی گوشت لاتے، لیکن اپنی ذات پر، اپنے بیٹوں پر، اپنی بیٹیوں پر، غریبوں کے بیٹوں کو ترجیح دے کر آیا ہوا ہے۔ دستک دی، اندر سے بیٹی آئی، دروازہ کھولا۔ کرم دین اندر جاتا ہے، اندر دیکھ کر ابھی تو وہ سر جھکائے ہوئے تھا کہ میں بیٹیوں کو کیا کہوں گا، گوشت نہیں لایا، مگر جو ہی آنکھ اٹھائی تو آگے چارپائی پر بہت سا گوشت دیکھا، چارپائی پر بہت سے سودا سلف دیکھے، پوچھنے لگا یہ کیا ہے۔ گھر والے نے بتایا، ابھی آپ کی غیر موجودگی میں ایک بہت بڑی گاڑی والا آیا شخص، اور اس نے آ کر کہا، میں آپ کا کہا اس کو جاننے والا ہوں، یہ سامان میری طرف سے تحفہ لے لیجیے، اور یہ چٹھی بھی دے کر گیا ہے۔ یہ چٹھی اس نے کہا آپ نے نہیں کھولی، آپ کھولیے۔ اب کرم دین نے جب چٹھی کھولی، چٹھی پر لکھا ہوا تھا، اوے کرمے بھائی، تو بہت ہی عظیم انسان نکلا ہے، کل تیرے بارے میں مجھے پتا چلا، آج میں نے تیرا پیچھا کیا، حاکم علی مالی کے گھر میں تو گیا، تو نے گوشت دیا، میں نے وہاں سے پتا کیا، انہوں نے سب کچھ تیرے بارے میں بتایا۔ یار کرمے، تو بہت ہی کمال کا انسان نکلا ہے، مجھے اپنی بڑائی پستی لگنے لگی ہے، تو بہت عظیم ہے، تو بہت آگے نکل گیا ہے۔ یہ کچھ سودا سلف اور گوشت لے کر آ رہا ہوں، دے کر جا رہا ہوں، اس کو پلیز خدا کے واسطے قبول کر لینا، واپس نہ لوٹانا، اور ہاں آج جلدی واپس آ جانا۔
جلدی کام پر آ جانا، کچھ باتیں تیرے ساتھ کھل کے کرنی، اور آخر پر یہ بھی کہ تیرا اور جن 5 گھروں میں تو گوشت لے کر آیا ہے ان سب کا خرچ انشاءاللہ آگے میں ہی برداشت کروں گا۔ السلام، آپ کا سیٹ۔ کرم دین کی آنکھوں سے آنسو تھے، اور وہ آنسو چٹھی پر پڑ رہے تھے، چٹھی کی املا غلط ہو رہی تھی، اور یہ کرم دین ماری پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔